محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو دیکھیے، انہوں نے کیا 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 سکھایا تھا اور کیسی قوم بنا دی، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ کسی کو دھوکہ دینے والی، نہ کسی کو تکلیف دینے والی، اور دنیا پر احسان کرنے والی اور دنیا کو بتانے والی کہ حکومت کیسی ہوتی ہے، اقتدار کیسا ہوتا ہے اور بچوں کے حقوق کیسے ہوتے ہیں۔ آج اگر یورپ میں ہم دیکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز اور پیارے بھائی اور بیٹوں، اور قابل قدر تمام خواتین اور تمام حضرات، یہ بات ساری دنیا مانتی ہے، جانتی ہے کہ انسانی تاریخ میں جس طرح کا خوبصورت اور ہمہ جہت اور جامع انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین لائے ہیں، چشم فلک نے اس طرح کا خوبصورت معاشرہ اور خوبصورت انقلاب نہیں دیکھا۔ یہ مسلم مفکرین بھی لکھتے ہیں اور غیر مسلم بھی لکھتے ہیں، اور یہ سب مانتے ہیں کہ تاریخ میں بعض انقلاب آئے ہیں، لیکن وہ بالکل جزئی اور محدود قسم کے انقلاب تھے۔ آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ یورپ میں انقلاب آیا اور وہ اقتصادی انقلاب آیا، کہیں گورے اور کالے کی تمیز تھی اور ان کے حقوق اور آداب کے لیے انقلاب آیا، اور کہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے انقلاب آیا۔ لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلاب لائے اور ان کے جانشین خلفائے راشدین جو انہوں نے خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا، وہ کوئی زندگی کی کسی ایک جزئی کے لیے نہیں تھا کہ مزدوروں کو حقوق مل گئے یا خواتین کو حقوق مل گئے ہوں یا اقتصادی آزادی یا کوئی ایک قسم کو لے کر کوئی انقلاب برپا کیا ہو، بلکہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظریے سے لے کر، عقیدے سے لے کر، معاشرت، اعمال، اقتصادیات، سیاست، خلافت اور عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، بلکہ جانوروں کے حقوق، بلکہ درختوں کو حقوق دیے، درختوں کو حقوق دیے، اور چیونٹیاں چھوٹی چھوٹی ان کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور ہر چیز کو اس طرح مرتب اور منظم کر کے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ جو فلاحی اور کامیاب ریاست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے دنیا کے 3 حصوں پر قائم کی تھی، آج تک چشم فلک نے اس کی تصویر نہیں دیکھی۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ نظریات آپ نے کیا بدلے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ لوگوں کو یہی کہا کہ لوگوں، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، یہ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اس اللہ ذوالجلال نے تمہیں دی ہیں، تو بندگی کا حق اور عبادت کا حق بھی صرف ایک اللہ رکھتا ہے، اور کوئی بندگی کا حق نہیں رکھتا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو یہ اللہ کا حق یہ تسلیم تو کر لو نا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بولنا سکھایا ہے، تم کچھ نہ تھے، تمہیں امن دیا ہے، اور اس پوری عالم عرب کے اندر تمہاری عزت اور کرامت بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں عطا کی ہے، تمہیں ہر طرف سے پھل آ رہے ہیں، تو ایک اللہ کا جو حق عبودیت ہے وہ تو مان لو نا۔ یہ ایک نظریہ بدلا، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ تسلیم کر لو۔ اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی ہے، اللہ نے اپنا پیغام ان کے اوپر نازل کیا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ 2 چیزیں تم بدل لو، اور پھر وہ تعلیم دی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال نے اس بے مثال اور سلامتی اور امن اور عدل کے انقلاب کی بنیادیں بتا دی۔ آج ہم مانتے تو ہیں، مسلمان ہیں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، آپ نے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام سے ان کے پیغامات سنے ہوں گے۔ مانتے تو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ اس کائنات میں کوئی آئی، اور نہ آپ جیسی خوبصورت تعلیمات سے لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کسی نے کی، یہ تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ نے امن اور سلامتی کو قائم کیا، اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں، اس کو بھی نہ بھولیں کہ ایسا بے مثال انقلاب کتنا نقصان کر کے آیا، اس کو آپ نقصان کہہ لیں۔ یورپ میں انقلاب آیا ہے تو 2 جنگیں لڑیں، اور کروڑوں انسان اس انقلاب کا ایندھن بنے تھے، جس میں ان ملکوں کی تباہی ہوئی، ایٹم بم چلے، آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس میں کتنے لوگ کام آئے، مسلمانوں میں بھی اور کفار میں کتنی جانیں گئیں، یہ آپ نے سیرت میں کبھی علماء کرام سے سن کر یاد کیا ہو، صرف آپ حیران رہیں گے کہ کہاں کروڑوں اور کروڑوں جانوں کا نقصان، 4.5 کروڑ انسان یورپ کی پہلی جنگ میں وہ کام آئے، جنگ عظیم میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 1018 انسان، یعنی کل کافر اور مسلمانوں کو ملا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوں یا دوسرے آپ نے لشکر بھیجے ہوں، ان سب کی تعداد کو جمع کریں تو صرف 1018 بنتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں صرف آپ دیکھیں جو کچھ سال پہلے دہشت گردی کی لہر چلی، 80,000 تو یہاں ہمارے مسلمان ہی شہید ہو گئے، مسجدوں کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر، اور اس میں ہمارے فوجی جوان بھی، پولیس والے بھی، علماء بھی، عوام الناس بھی، تاجر بھی، 80,000 صرف دہشت گردی کی لپیٹ۔ دعا کیجئے، اب دوبارہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگوں میں، غزوات ہوں یا سرایہ ہوں، آپ رحمت للعالمین کتاب ہے، اس میں دونوں طرف میں جانے والے مسلمانوں کے شہداء اور کفار کے اموات صرف 1018 تھی۔ اور کیسا انقلاب برپا کی، نظریے کا انقلاب کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اس نظریے کا انقلاب کہ اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے رحمت کائنات بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ان کی ہر تعلیم میں، ہر فرمان میں، ہر نظام میں رحمت اور شفقت موجود ہے۔ رحمت للعالمین کا یہی معنی ہے کہ انہوں نے پھر امت کی جو تربیت کی، ہر قدم پر، ہر لمحہ میں اس کے اندر رحمت، نرمی، شفقت، سلامتی اور امن و امان کی خوشبو اور روشنی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے وسیع اور عریض علاقے میں حکومت چلائی اور خلافت کو قائم کیا، انہوں نے پڑھا کیا تھا، ان کو پڑھایا کیا کیا تھا؟ وہ اس دور کی عالمی یونیورسٹیوں میں وہ کہاں سے پڑھے تھے، ان کا وزیر خزانہ وہ کیا پڑھ کر آتا تھا اور کس یونیورسٹی کا فارغ ہوتا تھا، ان کی فوجوں کی کمان کرنے والا چیف آف سٹاف وہ کون سے کورس کرتا تھا، کون سی ٹریننگیں لی تھیں خالد بن ولید نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، شرحبیل بن حسنہ نے، سعد بن ابی وقاص نے، وہ کہاں سے پڑھے تھے اور ان کو پڑھایا کیا تھا؟
آپ حیران ہوں گے کہ آج کوئی وزیر تعلیم بنتا ہے تو ہم نے اس کی ڈگریاں دیکھنی ہیں کہ یہ باہر سے کتنا پڑھ کر آیا. کوئی وزیر خزانہ بنتا ہے تو ہم نے اس کی ڈگریاں دیکھنی ہیں کہ یہ کیمبرج سے پڑھا ہے، آکسفورڈ سے پڑھا ہے، اور اس نے عالمی بینک میں کتنی نوکری اور کتنی خدمت کی ہے، یہ کیا پڑھ کر آیا ہے. چلانا مسلمانوں کا ملک، چلانا اس ملک کو کہ جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہداء کا خون ہو، اور جس کو بنانے میں یہ نعرہ دیا گیا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ملک کی اقتصادیات کو صحیح کرنا ہے. اور تعلیم کہاں کی ہے؟ ان کا نظریہ کیا ہے؟ اس ملک میں سیاست کرنی ہے، اور سیاستدان وہ کیسے ہونے ہیں، کیسے ہونے چاہیے. یہ یونیورسٹی اور یہ سکول کھولا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ سے لے کر دار ارقم سے لے کر اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے سے ان کے لیے ایک جگہ بنائی تھی. اور ان سب صحابہ کو کیا سکھایا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان کو قرآن سناتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور سنت کی تعلیم دیتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق کا، ان کی عادات کا، ان کے غلط عقائد کا، زندگی کے غلط نظریات کا، برے اخلاق کا رگڑ رگڑ کر تزکیہ کر دیتے تھے، صفائی کر دیتے تھے. یہ تھی وہ یونیورسٹی جس میں ان حضرات نے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ دنیا کے سب سے اچھے اور خوبصورت سیاستدان بھی تھے، اقتصادیات کے ماہر بھی تھے، اور ملکوں کو چلانے والے بھی تھے. فلاحی اور بہبود کی ریاست کو قائم کرنے والے بھی تھے، عدل اور انصاف اس دنیا کے اندر قائم کرنے والے تھے. بلکہ سب سے بڑے محسن ہیں پوری انسانیت کے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے وہ عدل اور وہ امن اور وہ سلامتی عطا کی، جنہوں نے لڑائی اور جنگ کے بھی اصول اور قواعد بنا دی. ورنہ دنیا میں پہلے کیا چلتا تھا؟ کہتے ہیں جی لڑائی کے بھی کوئی اصول ہوتے. جب لڑنا ہے، جنگ لڑنی ہے، ایک دوسرے کو مارنا اور مرنا ہے، اس کے کیا اصول ضابطے ہوتے ہیں؟ لیکن کس نے دیے اصول ضابطے؟ صحابہ ہیں. تلوار چل رہی ہے، زور سے چل رہی، پتہ چلا آگے عورت آ گئی، اسی وقت تلوار کو روک لی. یہ پاور اندر کیسے پیدا کی؟ بچہ آگے آ گیا، اسی وقت تلوار کو روک لیا. کوئی بوڑھا آ گیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، جو صحابہ کرام سلام بن حقیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیتا تھا اور اس کے قتل کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہودی تھا، اس کے قلعے میں جب صحابہ کرام گئے اور اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، اب اس کی بیوی ہے اور وہ ہے، اب کیسے پتہ چلے؟ یہ قتل صرف سلام بن حقیق کو کرنا تھا، خاتون کو قتل نہیں کرنا. اللہ اکبر. خاتون چیختی ہے اور خطرہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں، لیکن تلوار نکلی بھی ہے. اور یاد کیا آیا
کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ زندگیاں کس تعلیم سے بدلی تھیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وزیر خزانہ بنا دی، اور وہ کیا تھے؟ اللہ اکبر، راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے تازہ قرآن سننا ہو، جس طرح جبرائیل امین لے کر مجھے سناتا ہے، تازہ قرآن سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سنو۔ اس طرح قرآن کے قاری یہ تیار کیے تھے بندے اس پوری دنیا کی قیادت کے لیے۔ یہ سیاستدان، یہ وزیر خزانہ، یہ وزیر اقتصادیات، یہ ہے وہ ذمہ دار لوگ، یہ ہے چیف آف سٹاف۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح ایران کہتے ہیں، پوری بڑی سپر پاور، اس دور کی طاقت۔ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے۔ چلو، ایران اس دور کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس کی ناک رگڑ کر میدانوں میں، جس میدان میں سعد بن ابی وقاص اترے، قادسیہ کے میدان۔ اللہ اکبر۔ تو جب مؤذن اذان کہتا تھا، مؤذن اذان کہتا تھا کہ ہماری اذان وہ خوبصورت آواز ہے، وہ ہماری دعوت ہے، اسلام کی پوری دعوت یہ اذان کے اندر موجود ہے۔ اذان کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایران کی فوجوں کے سپہ سالار وہ کہتا ہے، یہ جب میں آواز سنتا ہوں نا، اللہ اکبر کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے جگر کو جلا رہی ہے، میرے جگر کو آگ لگا دیتی۔ اب اس کے تیر اندازوں نے نشانہ لگا لگا کر جو میدان قادسیہ میں اذان کہتے تھے، ان کو نشانہ لگا کر کہ ہمارے چیف آف سٹاف نے کہا ہے، ہمارے کمانڈر نے کہا ہے کہ ان کی اذان نے میرے دل کو چیر دیا اور میرے جگر کو جلا کر رکھ دیا ہے، وہ نشانہ لگا کر مؤذن کو شہید کر رہے ہیں۔ ایک شہید ہو تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کو حکم دیا، انہوں نے اذان شروع کی تو وہ شہید ہو گئے۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے میدان قادسیہ میں اگر شہادت ملے تو مجھے ملے۔ کئی لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اذان دینے دو، اذان دینے دو۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کے جذبات دیکھے نا، کہ بھئی ادھر تیر انداز نشانے سے تیر لگاتے ہیں، اور ہر بندہ اب چاہتا ہے کہ اللہ اکبر کی آواز میں کہوں اور شہادت کی موت مجھے نصیب ہو، اب ان کا جھگڑا کیسے ختم کریں؟ ویسے کئی مسجدوں میں ہمارے بھی نا کئی شوق رکھنے والے کئی بابے، وہ بھی اذان سے لڑائی ہو جاتی، لیکن وہاں کوئی شہادت والا جذبہ نہیں ہوتا، بس ایک زیدی ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ شاید اگر شہادت والا ہو تو یعنی کچھ کمیاں آ جائیں۔ حضرت سعد نے دیکھا کہ ہر بندہ آگے آ رہا ہے، جی مجھے اذان دینے دو، مجھے اذان دینے دو۔ تو اقرأ بینہم، انہوں نے کہا کہ چلو قرآن دادی کرتے ہیں۔
قرآن دادی کرتا، جس سا قرآن نکلا ہے وہ اذان دے گا۔ یہ لوگ کیسے پیدا کیے؟ کیا اس طرح کے لوگ پوری انسانی تاریخ میں کسی نے دیکھے کہ جن کو اللہ نے آسمان سے کہا، آسمان سے اللہ ذوالجلال نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ غزوہ بدر میں کہا جو 313 جو شریک ہوئے ہیں، اب اس کے بعد اعملوا ما شئتم، جو چاہو کر لو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہو کرو، جو چاہو عمل کرو۔ بھی کیسی چھٹی ملی؟ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی نماز تو دور کی بات، جماعت تو دور کی بات ہے، کبھی انہوں نے تہجد قضا کی ہو، کبھی قرآن کی تلاوت انہوں نے چھوڑی ہو، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی انہوں نے کسی کے حق اور مال پر انہوں نے قبضہ کیا ہو، غصب کیا ہو، انہوں نے ملاوٹ کی ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دی، جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو۔ کیسے انسان پیدا کیے، کس تربیت سے پیدا ہوئے، کس تعلیم سے پیدا ہوئے، اور کن جگہوں سے پیدا ہوئے۔ وہ مسجد تھی اور نصاب تعلیم ان کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور ان کے لیے نمونہ صرف ایک ذات گرامی تھی جن کا نام رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ان کو ایسے اخلاق سکھا دیے، ایسا دل ان کا صاف کر دیا کہ جو صحابی خود دیکھے گا۔ ایک دفعہ بڑی بھیڑ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بے دھیانی میں، یعنی جان بوجھ کر تو کوئی کر نہیں سکتا نا، بے دھیانی میں کسی کا جوتا ذرا سخت تھا، تو وہ بھیڑ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر وہ دباؤ آیا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے، آپ کے پاس جو کوڑا تھا، لاٹھی تھی، اس سے آپ نے اس کو دور کیا، وہ اس کو لگائی اور اس کو ہٹایا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی۔ اب وہ شخص پریشان ہو کہ میں نے تو دیکھا نہیں تھا، میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، میرا جوتا آپ کے پاؤں پر رگڑا گیا، زور آیا، آپ کو تکلیف آئی، آپ نے مجھے لاٹھی سے دور کیا۔ وہ خود پریشان پھر رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہے کہ میں نے اس کو لاٹھی مار دی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اعلان کیا کہ وہ شخص کون، وہ کہاں ہے، اس کو بلا کر لاؤ کہ جس کو میں نے لاٹھی مار دی تھی اور اس کے جوتے سے مجھے تکلیف پہنچی تھی، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب اس کو بلانے کے لیے گئے تو اس کو کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، قیادت اگر ہو، مسجد کا خطیب ہو، مسجد کا امام ہو، کوئی دینی جماعت کا سربراہ ہو، بلکہ ہم تو، میں یہ تقسیم نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا صدر اور آرمی چیف اور وزیر اعظم، اس کے یہ اخلاق ہونے چاہیے تاکہ ملت کے اندر، قوم کے اندر، لوگوں کے اندر احساس اور اخلاق کا نور پیدا ہو۔ جب صحابہ نے اس کو کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ پریشان ہو،
اس کو اپنا یاد تھا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ وہ سوچنے لگ گیا کہ کہیں کوئی آیت میرے خلاف نازل نہ ہو گئی ہو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر مجھے کوئی سزا نہ دینا چاہتے ہوں، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو گئی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے اور رو رہا ہے۔ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو لاٹھی لگا دی تھی، اس کی جو تکلیف ہوئی اس کی میں تجھ سے معذرت بھی کرتا ہوں اور 40 گائے تجھے بطور انعام بھی دیتا ہوں۔ اچھا، معافیاں آپ مانگ رہے ہیں اور ساتھ 40 گائے دے رہے ہیں، یہ لو آپ کا، یہ میری طرف سے، یہ اس کا کفارہ ہے جو میں نے آپ کو لاٹھی لگا دی۔ یہ اخلاق کس نے سکھانے تھے؟ ہمارے مسلمانوں کو، اس امت کو یہ کس نے سکھانے تھے میرے بھائی اور بزرگوں؟ یہ ہم نے سکھانے تھے۔ اور یہ اخلاق کہاں سے آنے تھے؟ کس تعلیم سے آنے تھے؟ میں ابھی پچھلے مہینے کیمبرج یونیورسٹی میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں ایک درس تھا ساتھیوں نے رکھا، تو میں نے پوچھا کہ کیمبرج یونیورسٹی میں کتنی تعداد ہے، کتنے کالج ہیں؟ تو کہنے لگے جی 33 کالج ہیں، ایک یونیورسٹی میں 33 کالج اور 65,000 طلباء کی تعداد ہے۔ 65,000 ایک یونیورسٹی میں، ایک میں۔ ویسے وہاں ہر بڑے شہروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالج۔ یہ صرف کیمبرج کی بات، اور وہ لوگ پوری دنیا سے گئے پڑھنے کے لیے، وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں نے گہرائی سے پہچاننے کی کوشش کی کہ سوائے مادہ پرستی اور پیسہ کمانے اور دنیا کی حرص اور لالچ کے علاوہ اور کوئی پیچھے نظریہ اور کوئی انقلابی ان کا ذہن نہیں ہے۔ لا میں اچھی ڈگری مل جائے، اقتصادیات میں اچھی ڈگری مل جائے تو چلو پاکستان کا وزیر خزانہ بن جائے، لا میں مل جائے تو وکیل بن جائیں گے، جج بن جائیں گے۔ شرم یہ ہمیں آنی چاہیے کہ مسلمانوں کا ملک ہو، اور جب تک وہ انگریزوں سے لا کی ڈگری نہ کرے وہ چیف جسٹس نہ بنے، اور فیصلے کرنے ہوں قال اللہ اور قال الرسول پر، قال اللہ اور قال الرسول کے فیصلے کرنے ہوں، اور ترقیاں ہمیں ملنی ہوں باہر سے پڑھنے سے، تو پھر اس حکومت، اس مملکت اور اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے دنیا میں کوئی ایسی اقتصادیات کی تعلیم بتائیں کہ جہاں بیچنے والا کہہ رہا ہو خریدنے والے کو کہ آپ جو ریٹ لگا رہے ہیں، جو پیسے لگا رہے ہیں یہ زیادہ ہیں اور اس کا ریٹ تو کم ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ تو نے جو مجھے 10 روپے دے دیے ہیں نا، یہ چیز اتنے کی نہیں ہے 10 کی، یہ تو 5 روپے کی۔ یہ صحابہ کرام کے ذہن میں کس نے بھرا تھا؟ کیسا اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آیا؟ حالانکہ بیچنے والے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بھائی اس کو تو ڈبل مل جائے، کوئی 100% مل جائے، 400% بھی مل جائے، پیسے اس کو مل رہے ہوں، دینے والا راضی ہے۔ کیوں بھائی؟ دینے والا راضی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، یہ صحیح ہے، یہ چیز مجھے اصلی مل گئی ہے، کہتا ہے اتنے کی ہے ہی نہیں۔ جریر بن عبداللہ بجالی وہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، وہ گھوڑا خرید کر لاتے ہیں،
اور 3 درم 3 روپے کہہ لیں 3 درم کہہ لیں، وہ سودا کر کے گھوڑا بھی آ گیا اور ساتھ وہ گھوڑے کا مالک بھی آ گیا، وہ منڈی میں بیچ رہا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص سے کہا اس کے غلام نے کہ جی یہ دیکھو یہ گھوڑا ہے اور یہ 3 درم کا میں نے خریدا ہے، تو اس کو پیسے دے دیں۔ وہ گھوڑے کو دیکھ کر اب جریر بن عبداللہ بجلی، یہ ایک بہت بڑے جنگجو، شہزادے، مالدار آدمی، گھوڑوں کو پہچاننے والے کہ یہ گھوڑا زیادہ یہ قیمتی ہے اور کیسا ہے، اس کے ماہر تھے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بدو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی چیز کی قیمت کیا ہے، یہ تو 5 درم اس کو دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں نے 3 ہی لینے ہیں، سودا 3 کا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کی چیز بڑی اچھی ہے، آپ کو اپنی چیز کی اس قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں یہ 5 کا بھی نہیں، یہ تو میرے پاس اگر ہوتا، میرے پاس میں نے بیچنا ہوتا تو میں 8 سے کم نہ بیچتا، 8 درم سے کم نہ بیچتا اگر میرے پاس ہوتا۔ تو اس کو 8 درم دیتے ہیں۔ غلام کہتا ہے جی یہ خود راضی تھا 3 پر، آپ نے اتنے پیسے اس کو دے دیے۔ تو کیا سنایا آگے سے جریر بن عبداللہ نے، کیا پڑھا ہے میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے قرآن اور سنت کو، کیا ہم نے سیکھے ہیں اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سوائے ان سے محبت اور عشق کے دعوے کرنے کے، اور سوائے ان کے نام پر ایک فرقے بنانے کے، ہم نے کیا ان کی اخلاق اور تعلیم کو سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ہے تو جریر بن عبداللہ سے پوچھو۔ جریر نے کہا وہ تو کیا مجھے بار بار کہتا ہے کہ زیادہ پیسے دے دیے، زیادہ پیسے دے دیے؟ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تھا اور ہاتھ رکھا تھا، محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اسلام کی، اس وقت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی، اور تیسری وصیت یہ کی تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی۔ اب میں تو اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی چیز کتنی قیمتی، یہ کہاں ہے ہمارے اندر یہ خیر خواہی؟ ایک ایک فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کی زندگی کو بدل دے اور اس کے اندر اخلاق کا نور بھر دے۔ ایک ایک فرمان آپ نے کسی بھی شخص کے ایمان کا سرٹیفکیٹ کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، مسلم ہے، وہ کیا دیا تھا کہ وہ شخص مومن ہے، وہ شخص مسلم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کتنا ایک جامع فرمان تھا۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دے، آپ سے دھوکہ کر جائے، آپ کو گالیاں دے، آپ کی عزت برباد کرے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری اولاد کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع کرے، محلے میں کوئی مجھے بدنام کرے۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ لوگ آپ کی چغلیاں کریں، آپ پر بہتان لگائیں، آپ پر جھوٹ باندھیں، آپ کا مال ہڑپ کریں؟ یہ کوئی شخص پسند نہیں کرتا۔ اپنے لیے پھر جو پسند کرتے ہو، جب تک دوسروں کے لیے وہی پسند نہیں کرو گے مسلمان نہیں ہوگے۔ کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ محبت کے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ معیار
مقرر کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے پھر جن کی تربیت کی انہوں نے کر کے دکھایا۔ محمد بن منقدر سیدنا جابر کے شاگرد ہیں، وہ تاجر بھی تھے، دکان پہ انہوں نے دو چیزیں رکھیں، ایک کا ریٹ ایک ذرا اعلیٰ کوالٹی کی تھی اور دوسری ذرا کم کوالٹی کی تھی۔ شام کو حساب لینے کے لیے آئے تو ان کے نوکر سے یہ غلطی ہوئی، جب حساب لیا تو جو 5 والی چیز ہے وہ اس نے 10 میں فروخت کر دی۔ وہ غصے ہوئے، ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز الگ میں نے کی ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اور یہ اس سے ذرا کم کوالٹی کی ہے۔ یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، چاول آپ لے لیں، کوئی بھی چیز آپ نے پھل خریدنا ہے، کوئی بھی چیز لینی ہے، آپ دیکھ لیں، تو نے 5 والی یہ 10 میں کیوں دی؟ اب وہ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی، بس اس وقت دھیان نہیں دیا۔ اب محمد بن منقدر ایک بہت بڑے تابعی ہیں، اس آدمی کو تلاش کرنے چل پڑے کہ میں اس کو ڈھونڈوں، میں اس کو تلاش کروں، جب تک اس کے 5 روپے اس کے حوالے نہ کروں اتنی دیر تک نیند نہیں آئے گی۔ ذرا ہم بھی حساب لگا لینا، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نوکروں کو، ہماری تربیت، واقعتاً جب ہم کیمرے سے اقتصادیات پڑھ کے آئیں گے تو وہاں تو پیسے کے ساتھ پیسے، پیسے کے ساتھ پیسے، سود ہے، یہ وہ طریقہ بتائیں گے، ظالمانہ طریقے بتائیں گے۔ اور جب آپ مسجد میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اقتصادیات کو پڑھیں گے، قرآن سے پڑھیں گے، پھر آپ کا رنگ ہی اور ہوگا، آپ کا بول اور ہوگا، آپ کی زندگی اور ہوگی۔ صبح وہ تلاش کرنے لگے، سارا دن تلاش کرتے رہے، شام کو پوچھ کر بھی وہ کون آدمی تھا بھئی ہماری دکان سے جس نے سودا لیا تھا، شام کو وہ آدمی مل گئی۔ سارا دن ڈھونڈتے رہے، شام کو آدمی مل گئی۔ اس سے کہنے لگے کہ بھائی 3 باتیں ہیں، یہ اپنے 10 روپے واپس لو اور چیز ہماری واپس کر دو، یا اس طرح کرو کہ وہ چیز 5 کی تھی، آپ 5 روپے واپس لے لو، چیز بھی ساتھ رکھو، 5 کی چیز تھی۔ اور یا پھر اس طرح کرو کہ آپ یہ چیز واپس کرو، میں 10 والی چیز آپ کے گھر پہنچاتا ہوں۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ جی محترم حضور مجھے وہ پسند ہے، 10 روپے کی بھی مجھے منظور ہے، میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، بس آپ رہنے دیں، آپ چاہیں، آپ نے اتنی تکلیف کی۔ اب ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ کہتے ہیں جب میں اپنے لیے یہ ریٹ پسند نہیں کرتا تو میں آپ کے لیے کیسے پسند کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سے اپنے استادوں سے سنی ہے کہ تم مسلمان پھر ہوگے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جب تک ہم اسی منہج کی طرف، اسی طریقے کی طرف نہیں لوٹیں گے نا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جو نور ان کے دلوں میں بھرا تھا، جو اخلاق ان کے اندر تھا، جب تک وہاں ہم نہیں آئیں گے اتنی دیر تک ہم سستے بھی رہیں گے اور ظلم اور بربریت کا شکار ہوتے رہیں گے۔ عدل اور انصاف یہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا، اور ہماری سلامتی اور تحفظ اللہ ذوالجلال کی طرف سے برکتیں ہمیں کبھی نہیں آئیں گی۔
جب تک وہی طریقے پر نہ آئیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب احادیث کو پڑھتا ہوں۔ ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات پیغام دے کر ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے کمرے میں جاتے ہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں، جس گھر میں باری ہے رات کو جاتے ہیں۔ ہماری امی عائشہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ کے پاس آتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ ویسے گھروں میں تو ہم بھی جاتے ہیں نا جی، اور کمروں میں بھی جاتے ہیں، اپنے اپنے سونے والے کمروں میں۔ میں کئی دفعہ طلباء کو اپنے طلباء کی تربیت کے لیے نا یہ حدیث سناتا ہوں، اس لیے کہ طلباء اکٹھے رہتے ہیں نا، وہ میں ان کو سناتا رہتا ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ ہمارے کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دروازہ آہستہ کھولتے تھے کہ اگر ہم سوئی ہوئی ہوں تو پریشان نہ ہوں، اور اگر جاگ رہے ہوں تو پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یعنی دنیا کا وہ محبوب ترین خامند، وہ محبوب ترین شخصیت اپنی محبوب ترین بیوی کے کمرے میں بھی جاتا ہے تو ادب اور آداب کا خیال رکھتا ہے کہ میں کہیں زور سے دروازہ کھولوں اور وہ اچانک وہ سوئے ہوئے ہوں اور ڈر کر اٹھ جائیں تو یہ تکلیف بھی اپنی گھر میں رہنے والی پیاری بیوی کو میں نہیں پہنچانا چاہتا۔ فرماتی ہیں کہ آہستہ دروازہ کھولتے تھے، اور آپ بھی ذرا عادت ڈال لیں، ہمیں سلام بھی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سلام۔ آپ بھی گھر جائیں نا تو سلام کیا کرو، سونے والے کمرے میں جائیں، پہلے بیگم صاحبہ موجود ہیں تو سلام کیا کرو۔ لیکن کیسے سلام کرتے تھے یہ امی عائشہ سے پوچھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ سلام بھی کہتے تو صرف اتنی اونچی آواز سے کہتے، اگر ہم جاگ رہی ہوتی تو سن لیتی تھیں، جواب دیتی، اور اگر سو رہی ہوتی تھیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ اتنی اونچی آواز سے سلام نہیں کہتے تھے کہ ہم سوئے ہوئے اٹھ جائیں۔ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب آپ ایک کمرے میں 8 طالب علم ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب آپ مطالعہ کرتے لیٹ ہو جاتے ہوں گے، اور کچھ طلباء پہلے جا کر سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کچھ لیٹ کمرے میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ٹھا کر کے دروازہ کھولو، اور پھر سارے بٹن جلانے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سارے بٹن جلانے، ٹچ، اور پھر السلام علیکم۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو دیکھیے، انہوں نے کیا سکھایا تھا، اور کیسی قوم بنا دی، نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ کسی کو دھوکہ دینے والی، نہ کسی کو تکلیف دینے والی، اور دنیا پر احسان کرنے والی، اور دنیا کو بتانے والی کہ حکومت کیسی ہوتی ہے، اقتدار کیسا ہوتا ہے، اور بچوں کے حقوق کیسے ہوتے ہیں۔ آج اگر یورپ میں ہم دیکھتے ہیں، مجھے بیٹا کہنے لگا کہ میں لیٹ ایک جگہ پہ درس تھا تو میں لیٹ کر گیا،
تو میں نے پوچھا کیا حال ہے، بچے سو گئے ہیں، خیریت ہے؟ تو کہنے لگے ہاں جی ٹھیک ہے، ابو ذرا نا آہستہ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا خیر ہے بھائی۔ کہتے ہیں کہ 10 بجے کے بعد یہاں، یہ مانچسٹر کی بات ہے، کہ 10 بجے کے بعد یہاں ساتھ گھر والے بھی شور نہیں کرتے، تاکہ آرام کا وقت ہے تو ساتھ والے گھر کو پریشانی نہ ہو۔ اور چھٹیوں میں بچے اگر رات 10 بجے کے بعد شور مچاتے بھی تھے نا، تو کہتے ہیں کہ ساتھ والے نا وہ دیوار پہ صرف ایسے ایسے کر کے ٹھکورتے تھے کہ بھئی آپ کے بچے شور کر رہے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ کسی کی منگنی ہو، کسی کی شادی ہو، یہ ڈھول دیکھو، بلکہ ہماری محفلیں اور ہماری کانفرنسیں دیکھو، پورے محلے کو مصیبت ڈالی ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محفل ہے جی، یہ قرآن کی محفل ہے جی۔ قرآن کی محفل ہے تو آپ مسجدوں میں سجاؤ، محبت رسول کی محفل ہے، عبادت ہے تو مسجد میں سجاؤ۔ گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو پریشان کرنا، ہمیں نہ ملت اسلامیہ کے افراد کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی اور جس تعلیم پر ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی۔ اس لیے میں آج کا پیغام اس آپ حضرات کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ میں جب پچھلی دفعہ حاضر ہوا تھا تو میں نے گزارش کی تھی سب حضرات سے، سب انتظامیہ سے، آپ سے بھی، کہ مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا یہ چھوٹا سا کام نہیں، یہ نبیوں کا کام تھا، مسجدیں بنانا، مسجد کو آباد کرنا اور پھر اس مسجد کے کردار کو بحال کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا، پوچھا میں نے انتظامیہ سے کہ بھئی یہاں ترجمے کی کلاس ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ بھئی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کلاس ہوتی ہے؟ جی کوئی نہیں۔ بھئی پھر مسجد کس لیے بنائے؟ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ حقیقت ہے کہ جب تک مسجد کا کردار یہ ہمارے حکومت اور اقتدار میں رہا تو ہمارے حکمران صحیح رہے، اور جب مسجد کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا تو پوری امت برباد ہو کر رہے گی۔ مسجد کا امام، مسجد کا قاری، جنازہ پڑھانے والے، نمازیں پڑھانے والے کون ہوتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، جنازہ پڑھاتے تھے اور جمعے پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے اور قرآن سکھاتے تھے۔ یہی ان کی تعلیم تھی، اور اسی قرآن سے ہی انہوں نے، سنت سے ہی انہوں نے طریقہ سلیقہ سیکھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے۔ سیاست، دین اور سیاست یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جس کو دین نہیں آتا اس کو سیاست نہیں آتی، اور جس شخص کے پاس صحیح سیاست نہ ہو اس کے پاس دین بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھ لیا جو حال ہمارے ملک کا ہوا کہ کوئی ادارہ بھی امانت اور دیانت سے کام نہیں کر رہا۔ ہماری تعلیم، ہماری تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں مسجد میں سکھائیں اور قرآن سے اور سنت سے سکھائیں۔ ویسے میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں بھی انگریز کے آنے سے پہلے جو عمارتیں بنی ہیں یہ بنانے والے انجینئر جو آج تک انگریز کو، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ محل جو وہ خاتون کے نام پر، کیا نام تھا جی وہ، تاج محل،
کہ تاج محل کے ٹھنڈے کمرے میں ٹھنڈی ہوا کدھر سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے اے سی کے بغیر؟ گرمیوں میں پانی خود گرم ہو کر کیسے آتا ہے اور سردیوں میں، اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ہوا کیسے آتی ہے؟ یہ جو انجینئر اس دور کے تھے انگریز کے آنے سے پہلے، وہ کہاں کے پڑھے تھے جی؟ وہ ہندوستان میں پڑھے تھے، وہ دینی مدارس میں پڑھے تھے۔ اس وقت قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی اور طب بھی پڑھائی جاتی تھی، ان کو اقتصادیات بھی سکھایا جاتا تھا، ان کو تعمیر سازی بھی سکھائی جاتی تھی، ہر چیز کا علم قرآن اور سنت سے ان کو سکھا دیا جاتا تھا۔ تو آپ ماشاءاللہ بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا، کلاس شروع کی، اور آپ نے وہ سورت پڑھ لی ماشاءاللہ مکمل، کہ جس سورت کے پڑھنے والے کو صحابہ کرام عالم کہتے تھے کہ یہ شخص عالم بن جاتا ہے جو سورۃ البقرہ کو پڑھ لیتا ہے۔ اس میں آپ نے پوری انسانی تاریخ میں امتوں کے عروج و زوال کی داستانیں اور اس کے اسباب پڑھے کہ کس طرح امتوں کو ترقی ملتی ہے اور کس طرح امتیں پستی اور زوال کا، بلکہ ان کی اخلاق اور شکلیں بندر اور خنزیر کی کیوں بنتی ہیں۔ اللہ کے محبوب لوگ بھی ہوں، وَفَضَّلْنَاكُمْ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ آپ نے پڑھا نا ترجمہ، کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے کہتے تھے کہ سارے جہانوں سے آپ اچھے ہیں، سارے جہانوں سے آپ اچھے ہیں، یہی معنی ہے نا جی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو پھر اتنی برگزیدہ قوم کو اللہ نے خنزیر اور بدنوں کی شکلوں میں کیوں بدلا؟ یہ اس صورت میں آپ نے پڑھا۔ اب امت محمد سے بڑھ کر کوئی امت نہیں، اور نبی محمد سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اگر وہ قوم فضلتکم علی العالمین شریعت میں حیلے سازی اور شریعت سے غداری، اللہ ذوالجلال اور نبیوں سے بے وفائی کی وجہ سے اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، تو کیا اللہ ذوالجلال اس امت پر وہ اپنی پکڑ نازل نہیں کریں گے جب اس امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان کی تعلیمات اور ان کی سنت سے بغاوت کی؟ آپ کو مبارک ہو، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ کلاس آگے چلتی رہے، پورا قرآن مجید آپ ترجمے سے گزاریں، اور ساتھ ساتھ اگر یہ کلاس عشاء کے وقت ہے تو فجر کے وقت، یا اگر فجر کے وقت ہے تو عشاء کے وقت صرف ایک حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری سے یا ریاض الصالحین سے یا کسی کتاب کا انتخاب کر کے ہر روز کی ایک حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیا کریں۔ یہ ہے وہ انقلاب کی بنیاد۔ لوگوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کے جھگڑے ختم کریں، یہ تقسیم ختم کریں۔ ہاں جی، پہچان ہمیں کروانی پڑتی ہے، ہاں جی تو مسلمان ہے تو کون سی تیری نسل ہے اور کون سی جنس کا تو مسلمان ہے، کون سا مسلمان ہے؟ ہم مسلمان ہیں، محمدی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہمیں جو کچھ ملا ان کے ذریعے سے ملا۔ قرآن ملا تو کہاں سے ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ سنت ملی ہے، حدیث ملی ہے، اخلاق ملے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس دین سے ہمیں ملی ہیں، تو وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن بھی وہاں سے ہمیں ملا اور سنت بھی ہمیں وہاں سے ملی، اور یہ وہ عظیم انقلاب کی اصل بنیادیں اور روح ہے۔ یعلمہم الکتاب
والحکمت، کہ قرآن کی تعلیم بھی دو اور سنت کی تعلیم بھی دو. اور یہ پیغام ہے پوری امت کے لیے، اس مسجد کے لیے اور اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی، کہ مسجد کا وہ کردار بحال کریں کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں جو کردار ہوتا تھا. بچوں کو مسجد سے نہ بھگایا کریں، لوگوں کو مسجدوں سے نہ بھگایا کریں. کسی آدمی کو آنے سے ہم اللہ کے فضل سے نہ روکا ہے، کبھی نہ روکیں. جیسے اس کی سمجھ ہے ویسے وہ نماز پڑھ لے، اگرچہ ہم ان کو سنت کی تعلیم دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ نے عقیدہ کیا سکھایا ہے، آپ کی تعلیم کیا تھی، آپ کی اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی. لیکن اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت اور نرمی کے ساتھ آپ اس قرآن کا ترجمہ آپ کو مبارک ہو، اس کو آگے جاری رکھیں. اور ایک درس میں صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کا اضافہ کر لیں کسی بھی نماز کے وقت، تاکہ ہمارے سامنے وہ بنیاد آج ہم سیکھتے رہیں، وہ اخلاق، وہ کردار جو امت مسلمہ کا ہونا چاہیے، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے کہ اس ملک کے اندر امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، اللہ کی توحید قائم ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور وہ اس پورے ملک کو جگمگا کر رکھ دے. ہمارے اخلاق درست ہوں، ہمارے کردار درست ہوں، ہماری اقتصادیات درست ہوں. اللہ عز الجلال ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہم محنت کریں دین سیکھنے میں، اخلاق سیکھنے میں، اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، اور مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں. اللہ عز الجلال ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.